سمجھتا ہوں عام آدمی نے جو قربانیاں دی ہیں، تنخواہ دار طبقے نے جو پچھلے بجٹ کے حوالے سے بوجھ اٹھایا ہے، 400 ارب دیا خزانے کو، معاشرے کے جو باقی صاحب حیثیت دولت مند جو طبقے ہیں انہوں نے ہمارے مقابلے میں کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو مجھ سمیت اشرافیہ کو جواب دینا ہے۔ پاکستان ایسے پوائنٹ پہ کھڑا ہے جہاں پر اب ہمیں ٹیک آف کرنا ہے۔ اسٹیبلٹی کے جو اشاریے ہیں وہ الحمدللہ وہ باعث اطمینان ہیں۔ حکومت نے مشکل حالات میں جو کارکردگی کا مظاہرہ کیا وہ کامیابی سے کم نہیں۔ اشرافیہ کو جواب دینا ہوگا کہ انہوں نے کتنا ٹیکس دیا اور تنخواہ داروں نے کتنا دیا۔ ہمیں معاشی میدان میں بھی دشمن سے آگے نکلنا ہے۔ اب آگے بڑھنے کا موقع آ گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا ہم نے جس دشمن کو شکست فاش دی ہے وہ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ عالمی طاقتیں فلسطین میں جنگ بندی کروائیں، فلسطین میں بے گناہ بچوں اور بچیوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ بجٹ اقتصادی پھانسی گھاٹ قرار، تحریک انصاف نے مسترد کر دیا۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں تحریک انصاف اس بجٹ کو لیلا بجٹ قرار دیتی ہے۔ اس بجٹ میں عوام کو قربان کیا گیا۔ شبلی فراز بولے اس ملک میں انصاف کون دے گا؟ یہ ملک کیسے چلے گا جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی؟ آئین اور قانون سوالیہ نشان ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ بجٹ کے حوالے سے پیٹرن ان چیف سے مشورہ کروں گا۔ اکنامک سروے کی رپورٹ مایوس کن لگی۔ حکومت IMF اور سارے اداروں کا تعاون حاصل کرنے کے باوجود کسی چیز کا ہدف حاصل نہیں کر سکی۔ IMF کے شکنجے کے اندر بیٹھ کر یہ بجٹ انہوں نے بنایا۔ وہ بولتے یہ کرو بولے یہ نہیں ہوگا، یہ کرو بولے یہ نہیں ہوگا، یہ کرو یہ نہیں ہوگا۔ مطلب پاکستان ایک گینیز بک میں اس کا نام آئے گا اس چیز میں کہ یہ اس نے نیا قانون بنایا ہے کہ ٹیکس پیئر سے پیسے لے جائیں گے، اس کے اکاؤنٹ سیز کر دیں گے۔ کراچی کے تاجروں نے وفاقی بجٹ کو کچھ کھٹا کچھ میٹھا قرار دے دیا۔ سوال اٹھایا کہ شرح نمو کا 2.4% کا ہدف کیسے حاصل ہوگا؟ رواں مالی سال کے اہداف کیوں حاصل نہ ہو سکے؟ تاجروں نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس میں کمی خوشائند قرار دیا۔ کچھ تاجروں نے بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بجٹ صرف IMF کی جی حضوری کے سوا کچھ نہیں۔ ظلم ہی ہے، بس کیا کر سکتے، عوام کیا کر سکتے، ٹیکس لگاتے جا رہے، اوپر کرتے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان ہے، آپ کو پتہ ہے ساری حکومت کرپشن کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جتنے کا ہے ٹھیک ہے، بس وہ تو بس گزارا کر رہے ہیں۔ مشکل میں چل رہی ہے اور تھوڑی سی مشکل اٹھا لے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا اس عوام کو۔ ہم لوگ کہاں سے کریں گے؟ پیٹرول پر چلا رہا ہے، دیکھو وارے میں نہیں آ رہا ہے، پورا بیکار حکومت ہے کوئی کس قسم کی حکومت ہے پتہ نہیں۔ حکومت کی جانب سے ای کامرس پر سیلز ٹیکس کو عوام نے مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں یہ انتہائی غیر مناسب ہے، اس سے مہنگائی مزید بڑھے گی، عام آدمی پر بوجھ بڑھے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 2.5% کاربن لیوی عائد ہونے پر کراچی کے شہری پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں یہ بیکار حکومت ہے، ٹیکس پر ٹیکس عائد کر رہی ہے، عوام کو ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، کسی قسم کا کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جا رہا۔ حکومت کا یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے ملا جلا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ زائد ٹیکس لگانے سے زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ حکومت اگر ٹیکس بڑھا رہی ہے تو ساتھ سوشل میڈیا سیلیبریٹیز کو سہولیات دینے پر بھی غور کرے۔ اسرائیلی دہشت گردی جاری، پیر کے روز غزہ میں مزید 60 فلسطینی شہید، 14 افراد جنوبی رفح میں غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے امدادی مرکز کے قریب مارے گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 54,927 ہو گئی، 1,26,000 سے زائد زخمی۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والی فریڈم فلوٹیلا کی میڈلین نامی کشتی پر اسرائیل کا قبضہ۔ اسرائیل کا کشتی پر سوار افراد کو ملک بدر کرنے کا اعلان۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ یورپی رکن پارلیمنٹ ریما حسن نے ملک بدری کے کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کیا تو انہیں حراستی مرکز منتقل کر دیا گیا۔ گریٹا تھنبرگ سمیت 12 امدادی کارکن جہاز میں سوار تھے۔ اسرائیلی محاصرہ توڑنے کے لیے تیونس اور الجزائر کا امدادی قافلہ بھی غزہ کی طرف رواں دواں ہے، جو مصر کی رفح کراسنگ سے غزہ میں داخل ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے امیگریشن اقدامات کے خلاف امریکہ بھر میں مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ کیلیفورنیا میں عوامی مزاحمت کا خدشہ،
700 میرینز اور 2000 نیشنل گارڈز کی تعیناتی کا اعلان۔ گورنر نیوسم نے عدالت سے رجوع کر لیا، ریاستی خود مختاری پر ممکنہ آئینی جنگ کا آغاز۔ آسٹریلوی لیگ میں پاکستانی کرکٹرز بھی ایکشن دکھانے کے لیے تیار۔ شاہین آفریدی، محمد رضوان، حارث رؤف اور شاداب خان نے بگ بیش ڈرافٹ کے لیے رجسٹریشن کروا دی۔ بی بی ایل کے لیے ڈرافٹ 19 جون کو ہوگا۔ ڈرافٹ کے لیے 600 سے زائد انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے رجسٹریشن کروا رکھی ہے۔ اور کرکٹ کے لیے سابق پاکستانی کپتان ثنا میر کی خدمات کا اعتراف۔ ثنا میر آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل ہونے والی پہلی پاکستانی خاتون کرکٹر بن گئیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ثنا میر کو مبارکباد، کہا ثنا میر پاکستان کا اثاثہ اور ویمنز کرکٹرز کے لیے رول ماڈل ہیں۔